بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ خدا کر کے آج قومی اسمبلی میں پرامن طریقے سے اپوزیشن لیڈر کی تقریر اختتام پذیر ہوئی۔ 14 تاریخ کو بجٹ پیش ہونے سے لے کے آج تک جو قومی اسمبلی میں لوگوں نے منظر دیکھا، کون سی گالیں لوگوں نے سنی، جوتم پیزار ہوئی، بوتلیں پھینکی گئیں، بجٹ کی کاپیاں پھینکی گئیں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس قسم کا پوری دنیا نے تماشا دیکھا کہ لوگ حیران تھے کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں۔ سوائے چند ایک کو چھوڑ کے بات تو سمجھ میں لگ رہی تھی کہ یہ گلی محلے کے لوگ ہی ہیں، اور گلی محلے کے وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اس طرح کی ہی باتیں کرتے ہیں۔ ان سے کون انسپائر ہوگا؟ یہ ہماری قومی اسمبلی پوری دنیا میں ڈسکس کی جا رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب کی تقریر کے دوران تقریباً پرامن رہا، اور ٹریجری بینچوں سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پھر اسد عمر نے اس کا جواب دیا، اور اپنے طور پر شہباز شریف نے اپنے دور کو ایک خوبصورت ترین دور قرار دیا اس حکومت پر، جس طرح اکثر ہوتا ہے۔ اور اپوزیشن حق بھی ہے کہ انہوں نے کرٹیسائز کیا۔ انہوں نے کہا کہ ML1 جو یعنی آپ پشاور سے کراچی تک جانی ہے، اس کو ڈیلے کر دیا گیا ہے، اس سے 40% جو ہے وہ اب زیادہ اسٹیمیٹ کاسٹ آئے گی۔ پھر انہوں نے اپنے دور پر کہا ہے کہ ذمہ داروں کی حالت اچھی تھی، مزدوروں کی حالت اچھی تھی، اب بے روزگاری بہت ہے، 2 کروڑ آدمی خطے غربت سے نیچے ہیں۔ اسد عمر صاحب نے پھر اس کے جواب میں یہ کہا کہ ہمارے دور میں کاشتکاروں کو، آپ کے دور میں 5 سال میں 100 روپے گندم کا ریٹ بڑھا تھا، ہمارے دور میں 500 بڑھا ہے۔ انہوں نے تو کئی بلین روپیہ کہا کہ مثلا گنے کی خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا۔ بہرحال یہ جواب الجواب تھا، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر قیاس اسلم صاحب ہیں، ماہر معاشیات ہیں، ویلکم ٹو دا شور۔ بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب ہیں، اور رضوانہ غضنفر صاحب ہیں، PTI کی سینئر رہنما ہیں، ویلکم ٹو دا شو۔ بات کا آغاز کرتے ہیں بریگیڈیئر صاحب آپ سے کہ کہتے ہیں کہ بھی جس طریقے کا یہ ماحول ہے، پھر روتے ہیں کہ جی ہمیں کام نہیں کرنے دیتے۔ ایسی اسمبلیوں میں اگر یہ دستوں گریبان ہوں گے اور بجٹ مینڈیٹری ہوتا ہے پیش کرنا اور پاس کرنا، اگر پاس نہیں ہوئے گا تو پھر نہ تنخواہیں جاری ہو سکتی ہیں، نہ ڈیفینس کو بجٹ مل سکتا ہے، نہ ایجوکیشن، ہیلتھ اور جو چھوٹے موٹے سلسلہ وہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پاس ہی نہیں کر رہے۔ لیکن اس دوران جو ہوا اس میں اس سے بجٹ کا کوئی تعلق نہیں تھا، یعنی وہ باتیں کی گئی، بلکہ کسی تو MNA نے کہا جو کئی دفعہ MNA بن چکے ہیں کہ گالی ہمارا کلچر ہے اور کہ پنجاب کا کلچر ہے۔ اب باقی صوبے وہ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے لوگ اپنی ماں بہن کو بھی گالیاں اسی طرح نکالتے ہیں، وہی غلیظ طریقے سے بات کرتے ہیں۔ پھر بوتلیں ماریں گے، کوئی زخمی ہوا اکرم چیمہ صاحب کو، کسی یعنی ملائکہ بخاری کو آپ نے دیکھا کہ اس کی آنکھ کو لگا، پھر ٹکر ماری گئی ناصر بوسال سا کہ MNA منڈی بہولدین کے، وہ انہوں نے ٹکر مار دی ایک MNA PTI کی لیڈی کو۔ یہ ماحول تھا۔ تو پھر اگر کل کو پھر میں دوبارہ کل بھی میں نے پروگرام یہ لفظ کہا تھا، لڑتے لڑتے ہو گئے گم، ایک ہی چونچ اور ایک ہی دم، تو پھر کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ جو اسمبلی کے اندر ہوا ہے پچھلے 4-5 دن کے اندر، اور نہ صرف نیشنل اسمبلی میں بلکہ صوبائی اسمبلیوں میں بھی، یہ اس کا سب سے خطرناک پہلو جو ہے نا وہ ہے قوم کے مورال پر اس کا اثر۔ اور ہم نے یہ ملک اسلام کے نام پہ لیا، اور یہاں اس کو اسلامی جمہوریت کہا، اور اسلامی جمہوریت کی اسمبلی کے اندر ایسی دستاویز کو فرش پہ رون دیا گیا جس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، اور جس کے اندر کئی ریفرنسز ہیں۔ ہماری کرسچینٹی کے کچھ لوگوں نے یہ سوشل میڈیا پر مہم چلائی ہوئی ہے، اگر یہی کاغذ ہمارے ہاتھ سے گر جاتا تو آپ ہمارے ساتھ کیا حال کرتے ہیں؟ جی ہاں، تو اب یہ پوری اسمبلی کے جو ممبرز ہیں انہوں نے وہاں پر یہ ثابت کیا کہ ہم ایک بڑی سویلائزڈ یا تہذیب یافتہ قوم نہیں ہیں، ہم ایک بہت ہی جنگجو قسم کی اور ایک دوسرے کے گلے پڑنے والی قوم ہیں، جو تمیز سے بات نہیں کر سکتے اور کہتے اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ ہیں۔ اسلام جو دنیا میں تہذیب و تمدن لے کر آیا، جس کو ڈارک ایجز کہتے ہیں، ان ڈارک ایجز کو روشنی ملی نہ صرف دنیا اسلام میں بلکہ دنیا اسلام سے باہر بھی لوگوں نے اسلام کی اچھی باتوں کو اڈاپٹ کیا۔ اگر آپ بینجامن فرینکلن کے 13 پرنسپلز پڑھیں جو اس نے اپنی بایوگرافی میں لکھے ہیں، تو آپ کو شک ہوگا کہ یہ تو مسلمان ہے،
یہ تو اسلام کی بات کر رہا ہے. وہ جو اس کے 13 پرنسپلز ہیں وہ بالکل اسلام کے جو اصول ہیں ان کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں. اور ہم نے یہ مثال دے دی اسمبلی کے بات اندر. آپ ہی کریں گے, میں ویلکم کر لوں ذرا. کریں صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام اقبال شاہ صاحب, خیریت سے؟ مہربانی ٹائم دینے کا. بریگیڈ صاحب بات کر رہے ہیں جی پلیز. جائے احسان. جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اوپر سے پھر یہ فرما دینا ایک حضرت کا جو اسی اسمبلی کے ممبر ہیں کہ گالی دینا ہمارا کلچر ہے, پنجاب کا کلچر ہے. وہ بھائی پنجاب تو وارث شاہ کی زمین ہے, خواجہ غلام فرید کی زمین ہے, بابا فرید شکر گنج کی زمین ہے. آپ نے پنجاب کا کلچر گالی کیسے بنا دیا؟ مجیب الرحمان شامی کے پروگرام میں کہتا ہے آپ لگے رہے ہیں بس, میں کہہ دیا سو کہہ دیا. یہاں تو پیار و محبت معرفت کی باتیں ہیں, اور یہ لاہور ہے جس میں بہت سارے اولیاء رہے ہیں. گرو نانک کی زمین ہے, اپنے میاں میر کی زمین ہے. یہاں آپ نے گالی کا کلچر کر دیا. آپ نے ان کا لٹریچر پڑھا ہے؟ وہاں کہاں گالی ہے؟ کدھر ہے وہاں پر گالی؟ اور یہ کہنا کہ یہ گالی ہمارا کلچر ہے, یہ گالی میرا خیال ہے کہ ہر پنجابی کو دی ہے انہوں نے, اور پنجاب 65% ہے اس ملک کا. پھر کیا کیا جائے مجھے بتائیے. پارلیمنٹ میں ان کو معافی مانگنی چاہیے. اگر آئیڈیل لوگوں نے کتابیں پھینکی ہیں, یعنی بجٹ کے اس میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے, کل سب کچھ لکھا ہوا ہے, اور پھر یہ گالی سیکنڈ انہوں نے کیا ہے, کیا ان کا ڈسکوالیفیکیشن نہیں بنتی؟ دیکھیے میں تو میرے دل کی بات مانیں گے تو میں تو کہتا ہوں کہ اسپیکر کو خود چاہیے تھا کہ یہ کہہ دیتا کہ یہ اسمبلی تمیز سے بات کرنے کے قابل نہیں ہے, لہٰذا اس اسمبلی کو ڈیزالو کر دینا چاہیے. اسپیکر کو کہنا چاہیے تھا. نہیں کر سکتے, پاور نہیں ہے, ہی شوڈ ہیو ریزائنڈ. کہ ہم دنیا کے سامنے کیا پیش کر رہے ہیں, کیا نمونہ پیش کر رہے ہیں. یہ بات صرف پاکستان کے اندر تک محدود نہیں ہے, یہ پوری دنیا نے دیکھا. کیا امپریشن گیا پاکستان کا, اور یہ حکومت جس کی ذمہ داری تھی. بات تو شروع پھر حکومتی بینچوں سے ہوئی, جس کی بھی بات سے ہوئی اس کی انکوائری کروا لیں آپ, اور پھر اس کے اوپر سرزنش کر لیں. لیکن آپ نے دنیا کو کیا میسج دے دیا؟ ہم کہہ رہے ہیں وی آر اسلامک ڈیموکریسی. اسلامک ڈیموکریسی کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ ہم 4 منٹ بیٹھ کے آپس میں بات نہیں کر سکتے, اور ہم ایک دوسرے کے اوپر وہ جو ڈاکومنٹ ہے بجٹ کی ڈاکومنٹ وہ پھینک کے ایک دوسرے کو پھینکا کہ ہمیں کوئی دے رہے, ہمیں پڑھنا نہیں آتا. نہیں, ہمارے وزراء یہ کام کر رہے ہیں ہمارے. اچھا پھر یہ کہا کہ جی یہ پنجاب کا کلچر ہے. اس میں تو وہ پرویز رشید صاحب بھی شامل تھے, اس میں پٹھان بھی شامل تھے, اس میں بلوچ بھی شامل. نیشنل اسمبلی ہے یہ, اس میں تمام ہمارے صوبوں سے لوگ ہیں. تو پھر آپ نے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بچوں کو کیا میسج دیا؟ میرے جیسے ریٹائرڈ فوجیوں کو کیا میسج دیا؟ ہم نے عمریں گزار دیں اس ملک کے دفاع میں, ہم نے یہ دن دیکھنے کے لیے عمریں گزاری. افسوس ہوتا ہے, واقعی افسوس ہوتا ہے کہ ہماری آگے قسمت میں کیا ہے. اور وہ جو کہتے ہیں نا مارا چگنا قسمت معین کردن, کہ کیوں ہماری قسمت اس طرح. آپ پی ٹی آئی کی حکومت کا یہ فرض تھا, یہ ہوتا ہے, یعنی عام طور پر بجٹ پیش ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا یہ بڑی بے نظیر شہید کے زمانے کی بات ہے, غلام اسحاق خان کو پیپل پارٹی نے پہل کی تھی, پھر چلتا چلتا تیمینہ دولتانہ نے بٹے پھینکے, پھر اس کے بعد چلتا رہا کام. یعنی لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, اپوزیشن تو کرتی ہے, لیکن آپ کی طرف سے حکومتی بینچوں نے سٹارٹ کیا. کہتے ہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ جاؤ جا کے تو تھوڑا سا بدلا لو, کیونکہ میں جب بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے جو لفظ بولے وہ ان کو تکلیف دے گا. شاہد صاحب پہلی بات تو یہ کہ یہ جو بات ہے نا یہ کوئی نئی, یعنی کہ یہ انہوں نے ہمیشہ سے یہ کام کرتے آئے ہیں. 2012 اور 13 کا جو بجٹ تھا اس میں جتنی مار کٹائی ہوئی تھی, اور مجھے یاد ہے کہ وہ جاوید اقبال برائی جو پیپلز پارٹی کے تھے اور ایک اور کوئی تھے, ان کو صفدر جو ہے کیپٹن صفدر نے گھوسوں سے مارا تھا, اور ایک دوسرے کے اوپر تھپڑوں کی بارش ہوئی تھی. تو یہ ان کی کوئی روایت جو ہے نا یہ پرانی روایات ہے. جس کے اوپر حملہ کرنا, ان کا جو ٹریک ریکارڈ اگر آپ دیکھیں تو وہ ایسی حرکتوں سے بھرا ہوا ہے کہ ہر جگہ, یعنی کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ گالی گلوچ. آپ کو یاد نہیں ہے کہ کس طرح کاکا عباسی صاحب نے جو ہے وہ اسپیکر کو میں تھپڑ ماروں گا. یعنی جہالت کی حد ہے کہ آپ اسمبلی میں ہیں, عوام کے کروڑوں روپے وہاں لگے ہوتے ہیں, اور آپ کا بیہیویئر کیا ہے. اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فرسٹریشن ہے, یہ وہ فرسٹریشن ہے جو ان دونوں پارٹیوں کو تھی. کیونکہ پچھلے کتنی دہائی سے یہ ایک پارٹی آتی تھی, دوسری ان کا آپس میں مکمکا تھا. اب جب تیسری پارٹی بیچ میں آئی اور ان کے جو سارے کرتوت کھلے ہیں اس کی وجہ سے ان میں فرسٹریشن ہے. اور خاص طور پہ نون لیگ میں اس لیے زیادہ ہے
کہ ان کی ساری قیادت تو جو ہے وہ ملک سے بھاگی ہوئی ہے, وہ اشتہاری ہوئے ہوئے. اب ظاہر سی بات ہے جو کچھ وہ کر کے گئے ہیں, جو کچھ ہے ان کے لیڈر یہاں نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اور الحمدللہ اس بجٹ کے بعد جس طرح سے عوام میں اس کی پذیرائی ہوئی ہے, اس کے بعد تو ان کے پاؤں ویسے ہی اکھڑ گئے جو حالت ہے. اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میں بجٹ والے دن بھی اسمبلی کی جو وہاں پہ میں موجود تھی, جو وزٹر گیلری ہوتی ہے, اور دوسرے دن بھی موجود تھی. پہلے دن یہ ہوا کہ جیسے ہی تقریر شروع ہوئی تو انہوں نے ڈیسک پہ کاپیاں مارنا شروع کیا اور یہ پلے کارڈز لائے ہوئے تھے, اور ان کے نعرے کیا تھے میں آپ کو بتاؤں, شاید میڈیا نے نہ دکھایا ہو, کہ کتوں بلوں کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. اس طرح کے گھٹیا قسم کے نعرے یہ لگا رہے تھے. اس کے بعد جب یہ پہل ہوئی وہاں سے انہوں نے اس دن بھی, جس دن بجٹ تھا اس دن بھی انہوں نے کاغذ پھینکے. لیکن جو دوسرا دن تھا جب شہباز شریف تقریر کرنے کے لیے آئے ہیں, تو جو یہ سٹارٹ ہوئی ہے چیز, تو اس کے بعد جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہماری جو ایم این اے ہے ملیکہ بخاری, ان کی آنکھ کے اوپر کس طرح سے وہ زخمی ہوئی ہیں. اور یہ وہ میں کہوں گی پارٹی ہے جس کو نہ کسی کی یہ عورتوں کی عزت, مطلب کسی چیز کی, جیسے کہتے ہیں نا کہ واقعی یہ پٹواری ہے, جہالت کی حد ہے. میں کہتی ہوں کہ یہ فرسٹریشن ہے ان کی, یہ جو کچھ یہ اسمبلی میں پتہ نہیں کس بدبخت نے یہ لفظ ان کو چموڑ دیا پٹواری. حالانکہ پاکستان میں یا انڈیا میں اور انگریز جو ہے پٹواری ایک باقاعدہ طور پر ایک معزز ایسا آدمی رہا ہے. نہیں, اب ہم کیا کہیں کہ ہمارے نزدیک پٹواری کا مطلب ہوتا ہے یہ بڑی بات بری بحث ہے. نہیں دیکھیں شاہد صاحب, یہ ان کی تو تاریخ بھری پڑی ہے. یہ جو آپ بھول گئے ہیں کہ کس طرح سے آج تک کبھی ایسا عدالتوں پہ حملے ہوئے تھے, اور اس سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے, مار کٹائیاں ہوتی رہی ہیں. میں نے جیسے آپ سے ذکر کیا, میرے پاس ویڈیو موجود ہے 2012-2013 کے بجٹ کی. لیکن اب تو رک جانی چاہیے. اگر اجازت دے دیں مجھے, میں آپ سے بالکل میں اگر اجازت دے دیں, ڈاکٹر صاحب لیکن پہلے دن سے انہوں نے جو ایک جملہ میں کر لوں, پہلے دن سے جو انہوں نے رویہ اپنایا ہے وہ اپوزیشن نہیں ہے, وہ دشمنی والا رویہ ہے کہ جی ہم جو کہیں گے وہ اس کی انہوں نے کہنا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے. جی, ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. یہ کہ کیونکہ وہ بدماشی کر رہے ہیں اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کے منسٹرز پہ کریں گے. اتفاق سے زخمی جو ہے نا وہ وکٹم ہو گیا. جی, بٹ آئی ول ناٹ گو انٹو دی فائٹ. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از, بریگیڈیئر صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں, میڈم نے بھی بالکل صحیح پن پوائنٹ کیا ہے کہ ان کے رویے اور یہ وہ, بٹ گورنمنٹ کا بجٹ ہے, گورنمنٹ نے اس کو پاس کرانا ہے. یہ تو نہیں, کہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ چاہتی تھی کہ چونکہ 14 کو پیش ہوا ان کے ڈیٹڈ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کل شاید ہو کہ پہلے سے پہلے اس نے پاس ہونا, لڑائی جھگڑے میں کوئی پڑھ ہی نہیں سکے گا, اسی چکر میں پھنسے رہیں گے, بجٹ کو کوئی ٹیبل کریں گے, پاس کریں. شاید اس کو وہ جو ٹائم سلاٹ ڈیبیٹ ہے اس کو چھوٹا کرنا ہو, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کے اور بھی طریقے ہیں نا جی. ان دی کانٹیکسٹ you could have forced the opposition to walk out, کیونکہ یہ ان کو شوق ہے walk out کرنے کا in the context. But let us move forward, let us talk about the budget. یہ ایک ہماری تاریخ کا ایک بلیک دن رہے گا, پہلے بھی ہوتے رہے ہیں مگر اس دفعہ دونوں طرف سے ہوا ہے. اپوزیشن نے یہ تو نہیں ہے کہ موزے تنگ جو کہتا تھا کہ بندوق اٹھانی پڑتی ہے امن کے لیے, تو عمران خان کو جب یہ کہتے تھے تو انہوں نے ری ایکشن دیا کہ دونوں لڑکے کے پیچھے وہ فلسفی ہے جو چین کو اٹھا کے بیٹھی ہے, وہ ویسے نہیں اٹھائی جاتی. چور ڈاکو بھی تو بندوقیں اٹھاتے ہیں, ملک دشمن بھی بندوقیں اٹھاتے ہیں, نہیں وہ بندوق اور ہے وہ نہیں. سر بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہماری ساری پولیٹیکل پارٹیز, یہ پی ٹی آئی میں بھی سارے نئے لوگ نہیں ہیں, ان میں بھی یہ دوسری پارٹی سے آئے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں, اور یہ اپنے اپنے علاقہ میں رسہ گیر ہیں دونوں پارٹیز کے. یہ اپنے لیڈرز کو مور رائل دین دا کنگ, ان کو خوش کرنے کے لیے ایموشنل حد کو پار کر جاتے ہیں. امام بھی کہا گیا میاں نواز شریف صاحب. نہیں سر, دا پوائنٹ از اٹس وی شوڈ لرن ٹو ہیو ڈیموکریٹک بیہیویئرس. میں بریگیڈیئر صاحب کی بات سن رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا, کہہ دیتا ہوں لوگ مجھے ماریں گے, کہ 2 لفظ انہوں نے کہے اسلامک ڈیموکریٹک, تو یا ڈیموکریسی نکالنا پڑے گا یا اسلامک نکالنا پڑے گا. دونوں نہیں چلتے, کیونکہ یہ دونوں نہیں اب کمپیٹیبل ہو رہے ہماری جو نئی
पोजीशंस बन रही हैं, बट आज जो तकरीर हो गई अपोजिशन लीडर की पीसफुल था. आई अप्रिशिएट दैट फ्रॉम दी कि चीज़ें जो हैं वो टोन डाउन हुई हैं. क्योंकि हमें अभी टेक्निकलिटी से बात करनी है, क्योंकि ये तो हमने इब्तदाइया करना था कि रवैया क्या हुआ है. कर्नल साहब बताइए, कौमी असम्बली के इजलास में मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तकरीर, और भारत ये तो कह सके थका देने वाली तकरीर थी. उन्होंने भी उस बजट पर गालबन कोई इतनी ज़्यादा बात तो कम ही की है, अपनी दौरे हुकूमत की ज़्यादा बातें की हैं, और फिर पहली 2 लाइनें उन्होंने की, वहाँ से लड़ाई शुरू हो गई कि ये करप्ट हैं, ये चोर हैं वगैरह वगैरह. तो इस पर ज़रा स्टार दीजिए ताकि फिर हम अगले जो है ना फिगर पर बात करेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू वेरी मच. देखना, मैं आपके तमाम जो गेस्ट हैं उनकी मैंने बातचीत को सुना. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप पूरे पाकिस्तान के अंदर चले जाएं, और आप, मैं स्पेशली जो पटवारी लफ्ज़ है और पटवारियों से मिलने की अगर मैं बात करूं, आप यकीन मानिए मैंने पूरे पाकिस्तान में देखा है कि ये बहुत समझदार, पढ़े लिखे और उनको बहुत बेहतर हर चीज़ का इदराक है. मैंने पटवारियों को तहसीलें चलाते हुए देखा है. मैंने देखा है जी कि वो कैसे लोगों की ज़मीनों की टेक केयर करते हैं, ये लुक आफ्टर करते हैं. तो मैं ये पीटीआई के लोगों से कहूँगा कि पटवारी तो एक बड़ा बेहतर और मुअज़्ज़ज़ लफ्ज़ है, अपनी बोर्ड लिस्ट कम कर रहे हैं जी. और जिस तरह का कल्चर मैं समझता हूँ इनकी अपोजिशन पार्टीज के अंदर नजर आता है, स्पेशली क्योंकि नून लीग के लोगों को उन्होंने ये नाम दिया हुआ है, तो मेरा ख्याल है कोई दूसरा नाम चूज कर लें जो बिल्कुल जो उनकी मेंटलिटी, जो उनका माइंड सेट है, वो बिल्कुल उसको एक लिहाज से उसके ऊपर मुंतबिक एक लिहाज से बैठता हुआ है, नट पटवारी जैसे बात करते हैं. दूसरी मैं आपसे ये कहूंगा कि पिछले 2-3 दिनों से एक तो मीडिया तो आजकल वो खुशी से निहाल हो गया है, क्योंकि उनके पास टॉपिक इतने ज्यादा हो गए हैं, और स्पेशली ऐसी जिसको कहते हैं कि जिस तरह के डिस्कशन वो आप जनरेट कर सकते हैं. तो एंकर तो कुर्सियां घुमाते हैं, और बाकी गेस्ट उनके पास तो अल्फाज का जखीरा वो खत्म होने में नहीं आता. प्रैक्टिकली टॉकिंग, मैं इट इज नॉट, ये जो कुछ भी हुआ पिछले 2-3 दिनों के अंदर ये बिल्कुल गलत हुआ. मैं इसकी बिल्कुल किसी तरीके से मैं कहूँगा कि मैं तायद नहीं कर सकता. बट दिस इज द कल्चर. अगर आपको याद हो इकबाल शाह साहब, आप एक दफा मेरे साथ कोई 1 साल पहले नेशनल असेंबली का सेशन कोई चंद घंटों के लिए आपने देखा था. हाँ जी. और जब हम बाहर निकले थे तो हम क्रॉस खींच कर आए थे कि कभी हम नेशनल असेंबली के अंदर दोबारा नहीं आएंगे. वाई? बिकॉज यही लॉट थी, सेम सब स्टैंडर्ड पीपल, यस लेट मी से लाइक दिस, और इसी तरह के लोग थे, इसी तरह की बातचीत को आपने सुना. एंड वन वाज रियली अपसेट कि यार सही कर्नल साहब कह रहे हैं कि शर्म आती थी कि ये बंदे अच्छे भले बंदे ग्रुप बना के बात क्या कर रहे हैं और नारे बिला वजह लगा रहे हैं. मैं एक और बात आप सर्च करूं, मैं यहाँ पर खुसूसी तौर पे शाहिद खान अब्बासी का तज़किरा करना चाहूंगा. वाई इट इज सो? बिकॉज आप ये देखें कि एक ऐसा शख्स जो कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मुनासिब के ऊपर ये वजीर रहा, और फिर देन ही हैड बीन दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, लकली और अनलकली, यानी बदकिस्मती पाकिस्तान के लोगों की और लकी दिस मैन के देन ही टर्न आउट टू बी द प्राइम मिनिस्टर. आप ओवरऑल शाहिद खान अब्बासी का रवैया मुख्तलिफ जगहों के ऊपर देखें. एक शख्स है, उसके पीछे उसको जूता मारने के लिए दौड़ पड़े. उनकी जुबान जिस तरीके से आप देखते हैं, आई वुड सिंपली से, मैं यकीन माने मुझे शर्म आती है कि नो दिस मैन हैज बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. एक ये देख लें. अच्छा, मुख्तलिफ मौके के ऊपर आप मियाँ नवाज शरीफ की उनकी डिस्कशन को सुने, इतना मतलब सब स्टैंडर्ड सब्सटेंस उसके अंदर होता है. एक ऐसी सतही बातें होती हैं, यानी वन इज अनएबल टू बिलीव हिज ईयर्स कि यार ये शख्स 3 दफा इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा है. तो नेचुरली आप देखें ना कि जिस मुल्क के अंदर इस तरह के लोग, मैं आई डोंट कॉल देम टू बी द लीडर्स, इनमें से कोई एक शख्स भी लीडरशिप की जो क्वालिटीज या ट्रेट्स होते हैं उसको ये बजट तो पेश करने से पहले ही यानी बराबर भुट्टो जरदारी साहब ने कह दिया था कि ये IMF का उन्होंने पढ़ना है और बस एक. अच्छा, मैं एक और या दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने आपसे ये बात की है ना. देखिए, मैं एक बताऊं, अगर इन तीनों पार्टीज को देखें ना, मैं जरा पीटीआई को साइड पे करूंगा, पीपल्स पार्टी को जनरली या इनके लोगों को देखते हैं, इनका बड़ा बेहतर रवैया होता है टॉक शोज के अंदर भी एंड अदरवाइज भी. इनके अंदर वो जमहूरी कल्चर बड़ा स्ट्रांग है. और आपने देखा होगा, अगर आपको याद हो, यही 88 और स्पेशली 90 का दौर था जब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कैंपेन चली थी. तो नून लीग के जो लोग थे उन्होंने मतलब पोस्टर्स जिस तरह के हेलीकॉप्टर से नीचे गिराए थे और जिसके अंदर बेनजीर की और उनकी वालदा मोहतरमा की जिस तरह की तस्वीर थी, इसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि जितना स्ट्रांगली
پیپلز پارٹی کو بولنا چاہیے تھا نون لیگ کے خلاف، وہ اس طرح ان کے لوگ نہیں بول سکے. وائی؟ بیکاز ان کے اندر ہاں یس وہ جو ڈیموکریٹک رویے کی بات کرتے ہیں، جمہوری کلچر کی بات کرتے ہیں، وہ ایگزسٹ کرتا تھا. اب میں یہ آپ سے کہوں گا کہ اب یہاں پر اس وقت یہ پہلی دفعہ اب ہوا، آپ نے ایوان کے اندر دیکھا کہ جو ہلڑ بازی جس طرح کی آپ دیکھتے تھے اسپیشلی یہ نون لیگ کی طرف سے ہوتی تھی، بدتمیزی جس طرح کا سلسلہ اسپیکر کے اوپر، ڈپٹی اسپیکر کے اوپر، اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل پی ٹی آئی نے میں کہوں گا اس کو کہ پلان کر کے بڑے تسلی کے ساتھ انہوں نے اس دفعہ جواب دیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ ڈیزرو کرتے تھے کہ ہاں ان کو انہی کی لینگویج. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا؟ میں کہتا ہوں یہ بالکل اچھا نہیں ہوا، لیکن اگر کوئی اتنی سخت برائی کر رہا اور دیٹ ٹو پچھلی کو 4 دہائیوں سے، تو ان کو کوئی تو چیک کرنے والا آ جائے نا. ایکچولی یہ لوگ سارے غلط فہمی کا شکار تھے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ تو ایسی بات کو کریں گے نہیں، سارا کچھ ہے. بٹ ہاں وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک جمع ہو رہا تھا، ایک غصہ جمع ہو رہا تھا، ایک وینم جمع ہو رہا تھا، اور وہ پچھلے 3 دنوں کے اندر آپ نے اس سے نقصان بھی تو ہو سکتا تھا نا. اگر مثلا وہ جو آدمی بوتلیں لے کے جا سکتا ہے، کل کو اسلحہ بھی لے کے جا سکتا ہے اور اسمبلی میں وہ واقعہ ہو جائے. سر وہ تو اب میں کہتا ہوں اگر یہ اسلحہ لے کے چلے جاتے نا تو ہماری آج بہت سارے لوگوں سے جان چھوٹ جاتی. وی وڈ ہیو بین مور کمفرٹیبل. یہ بھی میں بتاؤں آپ کو، یہ دھرتی کا بوجھ ہے ان میں سے. مجھے آخری جملہ کہنے دیجیے گا. شیخ روحیل اصغر کی بات کریں نا، میں کہتا ہوں جو اس شخص کے ساتھ نیشنل اسمبلی کے اندر ہو گئی ہے، وائی بیکاز 70 سال کی اس شخص کی عمر ہے، دی لینگویج وچ ہی یوزز، اور پھر بھائی اس کو وہ کون سا کوئی پنجاب کے لوگوں کو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ یہ پنجاب کا کلچر ہے. واٹ از دی ٹاکنگ بھائی؟ اور کوئی پاکستان کے اندر اس طرح لوگ موجود نہیں ہے کہ جو اس کو منع کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، ویری بیڈ کہ آپ اسمبلی کے اندر جاتے ہیں اور ماؤں بہنوں کی گالیاں ایک لحاظ سے ایک دوسرے کو دی جائیں. اس کلچر جو کہ پنجاب کے اندر پرسسٹ کرتا ہے. مطلب یہ وہ چیز اور کسی نے بھی اس بات کو پسند نہیں کیا، کیونکہ ایک آدمی نے جب بات کی لیکن اس کو تو ایکشن تو کسی نے لیا نہیں. یعنی وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ اب بھی کہتا ہے ہاں میں تو نکالتا، میں تو گھر میں بھی نکالتا ہوں. ہاں وہ تو میں نے سنا ہے نا، وہ سوشل میڈیا پہ بھی اقبال شاہ صاحب بڑا وائرل ہے. بات وہی آ جاتی ہے نا کہ جب اب بیسیکلی بے شرمی پہ ڈٹائی پہ اتر آئے تو پھر اس کو تو کوئی جواز نہیں بنتا نا. دیٹ از واٹ اٹ از. یہ بات ہمیں کھل کے کرنی چاہیے. ہاں یہ جو نیشنل اسمبلی کا یہ جو کلچر آپ نے دیکھا، گالی گلوچ دیکھی، یہ پاکستانی قوم کا کلچر نہیں ہے. یس میں یہ کہوں، پاکستانیوں کو دیکھیں، بڑے ہمدرد لوگ ہیں. بریک کی طرف جانا صرف 1 منٹ آپ، کیونکہ آپ کا وقت اس وقت لے لیا تھا. آپ یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کی اسٹریٹجی تھی کہ یہ لڑائی کرنی ہے تاکہ بجٹ کے وہ دن گزر جائیں، اسی تماشے میں تو آخر میں یعنی وہ پاس ہم کروا لیں؟ نہیں شہید صاحب، بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی. آپ نے دیکھا ہے کہ دیکھیں ڈیبیٹ کا ٹائم تو گزرتا جا رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ جب سے ہماری پارٹی آئی، یعنی کہ جب پہلے دن خان صاحب اسمبلی میں آئے تھے، اور جو پہلی تقریر ہوتی ہے اس میں ایسا کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا، اور جو ہلڑ بازی اور جو بدتمیزی اور جو انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں عمران خان نے اپنے لیے جو زمانے میں وہ جو کرتے رہے، پولیس کو نہیں دیکھیں اپوزیشن جو لفظ بولتے رہے ان کے گلے پڑے ہوئے ہیں. نہیں کوئی گلے پڑنے کی بات نہیں ہے. عمران خان کیا کرتے رہے؟ وہ تو حکومت میں رہے ہی نہیں، وہ تو اب حکومت میں آئے. جو کچھ ان کی ٹریک ریکارڈ ہے، جو یہ ہر سازشی ٹولہ یہ نون لیگ ہے، جو جیسے ابھی کرنل صاحب نے بھی کہا کہ جب الیکشن میں انہوں نے تو عورتوں کی بے حرمتی سے دریغ نہیں کیا. ان کی تو مطلب کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا بلو دا بیلٹ جا کے ہمیشہ انہوں نے کام کیا ہے. تو میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم یہ چاہ رہے تھے. ان کو اس جب سے آئی ہے پی ٹی آئی تو ان کو اس چیز کی تکلیف ہے کہ جی یہ آگے جانا ہے، کیونکہ فکر پر بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب چونکہ بیٹھے ہوئے خاص صاحب ایسا بالکل بھی ہماری پارٹی کی طرف سے بجٹ میں حکومت نے یہ کہا ہے پریزیڈنٹ صاحب کہ اس وقت ہمارا جو ریزرو ہیں وہ بڑھ گئے. ہمارا اسٹیٹ بینک کی جو فگر بہتر ہے، تجارتی خسارہ جو ہے ہم اس سے نکل گئے ہیں. اسٹاک ایکسچینج بڑی کافی اونچائی حدوں کو چھو رہی ہے، اور فارن جو ریمیٹنسز ہے وہ 29 بلین روپے تک ہمارے پاس موجود آ گئی ہیں. اس وقت ہم اس پوزیشن میں، ہم نے یہ کارنامے جو سارے انجام دیے ہیں. ڈیمز کو ہم نے ڈیکیڈ آف ڈیمز انہوں نے کہا ہم شروع کیے، اور وہ انہوں نے اپنی تعریفیں کریں. دوسرے لفظوں میں اپوزیشن لیڈر نے جو کہا ہے، اس نے کہا اس ملک کا انہوں نے بیڑا گھر کر دیا ہوا ہے. 2 کروڑ لوگ بے روزگار ہیں، اور ML1 جو ہے سی پیک کا تھا وہ ڈیلے کرنے سے تقریباً 40% اس کے جو ایسٹیمیٹ کاسٹ بڑھ گئی ہے. اس سوال کا جواب لیں گے برگیڈ صاحب آفٹر شارٹ بریک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। वकील साहब, मैंने सवाल आपसे तो किया था कि हुकूमत का जो बजट है उन्होंने बड़ी अपनी कामयाबियां गिनवाई हैं और उन्होंने बताया कि हम ज़िम्मेदारों को कितने पैसे ज़्यादा मिले हैं और फिर गन्ने का 120 रुपये रेट भी नहीं देते तो मिलते ही नहीं थे, फिर हमने 200-250 दे दिया। उन्होंने सारा बताया कि रिजर्व भी ठीक हैं, मालियाती खसारा भी कम हो गया वगैरह वगैरह। असल सवाल ये है, ये सारा अगर हो भी इंटरनेशनल सिचुएशन इस वक्त जो बन रही है, जो बाइडन की और रशिया के प्रेसिडेंट की मुलाकात हुई है और अफगानिस्तान से यानी अमेरिका जाना चाहता है, पाकिस्तान की जो इस वक्त सिचुएशन है जोग्राफिकली तौर पर, उस तनाज़र में पाकिस्तान के अंदर अफगान में जो हो रहा है इसको किस तनाज़र से देखते हैं? जी, मैंने तो पहले अर्ज किया था कि ये एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। पाकिस्तान दुनिया में जोग्राफियाई तौर पर एक ऐसा महल वकू है हमारा जो इस वक्त दुनिया के फोकस में है, और जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ये हैं कि अमेरिका चीन को एक ऑलमोस्ट एनिमी स्टेट डिक्लेयर कर चुके हैं। उनकी सेनेट, उनकी कांग्रेस ने किया है और वो कहते हैं कि हमारा फ्यूचर में एक राइवल है और इसको हम एनिमी कहेंगे ना। वो एनिमी इस वक्त अमेरिकन इकोनॉमी को सरपास कर चुका है और उसकी इकोनॉमी बहुत तगड़ी है। दूसरी तरफ फ़लसफ़े की जहाँ बात आई तो फिलोसॉफिकली अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ये कहा करते थे कि कम्युनिज्म इज़ ए फेल्ड आइडियोलॉजी विच कैन नॉट डेवलप ए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। वो इकोनॉमी को डेवलप नहीं कर सकते। कम्युनिज्म अवाम पर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन इम्फोर्स करते हैं और वहाँ इकोनॉमिक मिरेकल नहीं हो सकता। चाइना ने अपने कम्युनिज्म को मॉडिफाई किया और इस अमेरिकन इकोनॉमिस्ट के मफरूज़े को गलत साबित कर दिया। नाउ रशिया जो टूटा अफगानिस्तान के अंदर आने के बाद, हम कहते हैं हमारे हाथों टूटा, हमने मदद की। अमेरिका कहता है कि हमने वहाँ पे इंसर्जेंसी को प्रमोट किया, सोवियत यूनियन टूट गया। लेकिन रशिया टूटने के बाद अब रिससिटेट कर चुका है और उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, आज भी न्यूक्लियर पावर है। सबसे बड़ा ख़तरा इस वक्त दुनिया के पहरेदारों पर यह है कि कहीं चाइना और रशिया में इत्तेहाद ना हो जाए, और अगर ये इत्तेहाद होता है तो ये इतना बड़ा इकोनॉमिक एंड फौजी ब्लॉक बनेगा कि लोकल फोर्सेस को, लोकल जो ताकतें हैं उनको चूज करना पड़ेगा कि इसमें से किसके साथ जाना है, और उसमें कोई गू मगू की गुंजाइश नहीं होगी। तो पाकिस्तान को अपनी चॉइस, जो बेशक फेक किस्म की एक मीडिया में आया है किसी, तो अभी पाकिस्तान के सामने $1 ट्रिलियन जो है वो अमेरिका दे रहा है, तो उसकी कोई मजबूरी है कि ये ब्लॉक ना बने? पाकिस्तान की अहमियत तो बिल्कुल ये साफ सामने नजर आ रहा है और ये एक क्लैश भी नजर आ रहा है। और दुनिया के जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ मिलिट्री क्लैश। अगर ये मिलिट्री क्लैश है और हम इस वक्त अपनी चॉइस को और या अपनी साइड को क्लियर नहीं करते, हम गू मगू की हालत में रहते हैं, तो मेरा ख्याल है हम मैकियावेली के जो असूल हैं, पाकिस्तान के अंदर सियासी पार्टियों का हम ये अभी 100% ब्लेम नहीं करते, लेकिन हालात जो बता रहे हैं 18वीं तरमीम के बाद जिस तरह इंडिपेंडेंसी सूबों में हो चुकी है, वो सियासी पार्टियां जो असम्बली में कर रही हैं इस मुल्क के खिलाफ जो भी, वो बहुत खतरनाक बात है। अगर ये अपने आप में इत्तेहाद नहीं कायम कर सकते और मुल्क की ये पैगाम जाता है कि ये एक बिखरी हुई और डिसयूनाइटेड कौम है, तो आपका इमीडिएट दुश्मन फायदा उठाएगा, आपके जो कंट्रोल करना चाहते हैं आपको जो ताकतें, वो फायदा उठाएंगी, आपको बहुत सख्त नुकसान होगा। इसलिए हमें चाहिए कि एक दूसरे का गला छोड़ें, इत्तेहाद कायम करें, और ये जो सामने आने वाली सूरत हाल है इसको कौम इत्तेहाद के साथ। हालात तो ऐसे ही हैं। मुझे बताइए कि जब शहबाज शरीफ ने आज ये कहा है कि वज़ीर आज़म का ये फर्ज है कि वो तमाम अपोजिशन के रहनुमाओं के पास जाए, तो इसमें कौन सी बात, अगर मुल्क खतरे में हो और हालात भी बता रहे हो, तो ज़ाहिर है को हमसे ज़्यादा पता होता है, उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। तो इस टाइम पर मुल्क अगर इस स्टेक पर लगा हुआ हो, तो एजेंडा भी कुछ लोगों का ऐसा ही हो, तो फिर ज़रूरी है कि बात को ज़रा ब्रॉड वे तरीके से किया जाए हल मसला। देखिए, बात यह है कि बिल्कुल हमने कई दफ़ा ये बात की है, और जैसे कि आपको पता है कि जिस तरह हमने इलेक्शन रिफॉर्म्स में भी कितनी दफ़ा ये अपोजिशन से ये बात की कि भाई आके बैठें और इसके ऊपर मिलजुल कर हम एक जो है वो रिफॉर्म्स लाते हैं। ये 2-3 चीज़ों पे कई दफ़ा उनको दावत दी गई है, लेकिन यहाँ वही बात है कि जी मैं ना मानूं वाली सियासत चल रही है कि आपने किसी भी चीज़ पे किसी भी वो बात जो भी PTI की हुकूमत ने बात कहनी है, आप वहाँ से बैठ कर करते हैं। सबसे बड़ा सूबा तो पंजाब है,
مجھے بتائیے یہاں 62% کے وزیر اعلیٰ نے اپنے اس جدوجہد کرنے والے دوستوں کو جو پی ٹی آئی میں شامل ہیں قادر شخصیات کو کبھی ان سے یعنی بات چیت کا موقع دیا ہے کہ کبھی بیٹھے ہوں، کبھی ان کی ڈیلیگیشن نے کوئی تجاویز شیئر کی ہوں، کبھی ان کے ساتھ کمفرٹیبلٹی کی ہو؟ نہیں، یہ اس میں بالکل میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے وزراء یا یہاں کے جو بھی ممبرز ہیں وہ جب بھی چاہیں، کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ جی وہ مل نہیں سکتے، ان کے دروازے آپ کے وزیر اعلیٰ کو تو لوگ آپ کے لوگ نہیں مل سکتے. لیکن آپ کے وزیر اعلیٰ میں پولیٹیکل منور نظر نہیں آتی، قوم کو صاف نظر نہیں آتی کہ ان کا سیاسی جو ہے نا میل جول اور جو سیاسی کانڈکٹ ہے وہ ایک منجھے ہوئے وزیر اعلیٰ والا نواز کے زمانے میں والا صوبہ ہے. دیکھیں بات ایسی نہیں ہے، بزدار صاحب نے ابھی بھی پنجاب میں بہت سارے کام ہو رہے ہیں. ہاں وہ ان کو وہ نہیں آتا، وہ جو ہے کہ جی جس طرح وہ شہباز شریف صاحب وہ بوٹ شوٹ پہن کے آ جاتے تھے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ لوگ بزی ڈو نتھنگ والی بھی بات ہو یا جو بھی ہے، میں کیا کہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہے ہیں. پنجاب میں بہت کام ہو رہے ہیں. بتا دیں کیا کیا کام ہو رہے ہیں. اچھے کام ہو رہے ہیں، اسمبلیوں میں نظر آ رہے ہیں. ہاسپٹلز بنائے گئے ہیں، آپ نے وہ ابھی 2-3 ہاسپٹلز جو ہیں وہ بھی ابھی اپنے تکمیل کے مراحل میں مجھے بتائیے پبلک ڈیلنگ کے ڈپارٹمنٹ میں عوام کو سکھ کا سانس ملا ہے کیا؟ آپ کی پرائس کنٹرول جو افیکٹونیس ہے، مجھے بتائیے ملاوٹ کو کسی کو سزائیں ہو رئی ہیں؟ کچھ اسپیشل کورٹ صاحب نے کہا میں آپ کے سامنے کسان بیٹھا ہوں، مجھے نیچرلی اگر جس طرح ہمارے دکانداروں کا یہ ایشو یہ نہیں ہے کہ ہماری حکومت میں رہا ہے، یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ پرائس کنٹرول کا کہ لوگ اپنی منمانی کرتے ہیں، وہ یہ کہ ڈنڈا پیر والی بات ہے کہ جب جاتے ہیں تو یہ چیزیں چلتی رہی ہیں ہمیشہ سے. ڈاکٹر صاحب کا پوائنٹ ہے، ڈاکٹر صاحب کو ہے نا ہم نے یہ لینا ہے کہ اب ہمیں تو سمجھ لگے نا، ہم تو کیا سمجھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پتہ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو مجھے بتائیے جو گورنمنٹ شور مچا رہی ہے کہ ہم 3.94 ہمارا ہو گیا جی ڈی پی، پھر یہ ہے کہ فارن ریمیٹنسز جو ہیں یعنی جو قرضوں کی ہے وہ بھی ہم نے کافی واپس کیے ہیں. آگے ہم نے ایل این جی اور اس قسم کی بجلی گھروں کے ساتھ نئے سرے سے نیگوشیشن کیا ہے، اس سے 700 بلین روپے کا ہمیں فائدہ ہوا ہے. ذمہ داروں کو 1400 بلین ہوا گئے پیسے. اس حالات سے یعنی ہم صحیح طریقے سے کافی ہماری ہے پروگرس ہے. کیا کہیں گے وہ ان کا ڈیٹا ٹھیک ہے؟ لیکن اس سے پہلے میں ذرا وہ بات جو بریگیڈیئر صاحب کر رہے تھے میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. بریگیڈیئر صاحب نے بڑے پولائٹلی ایک نیبر ملک کا نام نہیں لیا اور وہ ایران ہے جو اب ایکسپورٹ کرتا ہے وار مٹیریل بھی اور وار چیزیں بھی، اور اس کا ویسٹرن امریکن انٹرسٹ پہ وہ ہر جگہ اٹیک کر رہا ہے. اور چائنا اور رشیا کے ساتھ وہ بڑا کلوز الائی ہے، اور اس سیریا میں بھی ہم نے دیکھا، ابھی غزہ میں بھی ہم نے دیکھا، لیبنان میں بھی ہم نے دیکھا. اور آپ ان تینوں ملکوں کے درمیان ہیں، اور آئی ووڈ ہیو اپریسیٹڈ کہ سی پیک کو فروغ دیا جائے اور ہم انہی کے ساتھ چلیں بجائے وہ ملک پار وہ جو G7 ہیں جو ہمیں کبھی قرضہ دیتے ہیں، کبھی سینکشنز لگا دیتے ہیں، کبھی روک لیتے ہیں. ان پہ ہمیں ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. جتنے مرضی وہ پیسے دے رہے ہیں، جتنے مرضی وہ IMF کے نیچے ہمیں لگانا چاہ رہے ہیں، اس وجہ سے حکومت کی سپورٹ تو وہی ہو رہی ہے. اس وقت یہ جو حکومت ہے، میرے پاس اکنامک سروے ہے، وہ بتائیے. یہ دیکھیے اکنامک سروے اس دفعہ کا جو ہے اس نے لکھ دیا ہے کہ جو آپ کی گروتھ ریٹ ہے وہ 3.9% ہوگی، بٹ اٹ از ہوئی نہیں ہے. اٹ از ریوائز جو تھی 1920 کی وہ -0.5 تھی، 3.9 نظر آئے گی، جس میں 2.8 ایگریکلچر ہے، 8.7 جو ہے وہ مینوفیکچرنگ ہے، اور 4.4 سروسز ہے. اب بات یہ ہے جی کہ اسپیشلی پنجاب کی میں بات کروں گا تو یس بہت سارے انہوں نے منصوبے کیے ہیں. جو پرابلم آ رہا ہے وہ پورے پاکستان کے لیول پہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے اکنامکلی ان اکنامک اپرچونٹیز 3 ہیں، بڑے حصوں میں تبدیل ہو گئی. ویسے تو 5 ہیں، وہ 5 جب میں کہوں گا تو ایک اوپر کے 3% جو ہر کرائسس میں پیسے بناتے ہیں، جس کو پرائم منسٹر صاحب مافیا بھی کہہ رہے ہیں، اور جو بہت پاورفل. اس کے بعد اپر مڈل کلاس ہے جو بھی یہ ساری مراتیں کہیں نہ کہیں لے لے گی. پھر مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس ہیں جن کا حال برا ہوگا. ٹیکس بھی انہوں نے دینا ہے، سیلریڈ کلاس، اور سیلریڈ بھی اور اس سے نیچے بھی. اور سروائیول جو ہے
کیونکہ حکومت نے جو مراتیں دی ہیں وہ پاورٹی والوں کو دی ہیں، اس میں نہ لوور مڈل کلاس ہے نہ مڈل کلاس ہے. پاورٹی کو بہت ساری مراتیں دی ہیں، ان کو چیزیں سستی بھی دے دیں گے، ان کو کارڈز بھی دے دیں گے، سبسیڈائز بھی کر ان دیں کو گے، سبسیڈائز بھی کر دیں گے، جو اچھی بات ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہیلتھ کارڈ کا جو تصور ہے بہت خوبصورت نہیں ہے. اس میں ایک فلو ہے، وہ یہ ہے کہ آئی ڈی کارڈ کو ہی ہیلتھ کارڈ بنا دینا چاہیے تھا، سب کو مل جاتا، آٹومیٹک ہو جاتا. کیسے کریں گے؟ ہاں وہی میں بھی ادھر بھی آ جاتے نہیں، لیکن ڈیٹا سارا نادرا سے ہی لیا گیا ہے، کارڈ بن گیا ہے بٹ نیچرلی ہم نے وہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو ملے گا، تو میننگ دس کہ وہ آپ ایڈ ہی کرنا ہے. بٹ ٹھیک ہے، پولیٹیکل مائلیج بھی تو لینی چاہیے نا جی اس کے اندر، وچ از دیئر رائٹ. بات یہ ہے جی کہ پنجاب کی پلان تو یہ ہے کہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کی جائیں، یہ جو یوتھ ہے اس کو آئی ٹی کی طرف لے کے جایا جائے، ٹرین کیا جائے اینڈ سچ فورتھ. لیکن بے روزگاری اتنی زیادہ ہے ڈاکٹر صاحب، وہ کیسے ختم ہوگی؟ میں یہی کہنے لگا تھا کہ اور نیچرلی یہ بھی میں ایگری کروں گا کہ یہ آج کی نہیں ہے، یہ کریٹ پچھلے 20-30 سال سے کر دی. آج کووڈ-19 نے اس کو اور لیول پہ لے گئے ہیں. سارا بلیم اس گورنمنٹ پہ نہیں ڈالا جاتا، انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں تو اس گورنمنٹ پہ آیا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم شہباز شریف کہتے ہیں ہماری 5.8 تھا، میرا یہ خیال ہے دوسرا کہ جواب اسد عمر کہہ رہا ہے شریف جب یہ گئے تو خزانے میں پیسہ نہیں تھا. شہباز شریف دونوں صاحب باتیں کیا ہیں؟ سر وہ خزانے میں پیسہ اس لیے نہیں تھا کہ قرضے واپس کرنے تھے. قرضے واپس کرنے تھے. $14 بلین تو تھے، آج $26 بلین ہیں. یعنی وہ جو ہم نے وہ واپس دینے تھے اس سے زیادہ پیسے واپس کرنے تھے جو ہم نے شروع میں سعودی عرب سے لیے، چین سے لیے، ادھر سے لیے، واپس کر دیے. سچ وہ پھر ریمیٹنسز آنی شروع ہو گئی، وہ جو پاکستانی باہر ہیں وہ بھیجنا شروع کر دیا ہم. مگر یہ سسٹینیبل نہیں ہے سارا کچھ. سسٹینیبل اکانومی ہوتی ہے، سسٹینیبل. اب دیکھیں نا، میں نے پنجاب کے بارے میں ایک بات کل سلمان شاہ صاحب کو بھی کہی ہے کہ آپ ایگریکلچر بنانا چاہتے ہیں اور پنجاب نے ٹریکٹرز پر ٹیکس لگا دیا. میں یہی کہنا چاہتا ہوں، میں خود ایگریکلچرسٹ ہوں، میرا اس وقت جو روزگار ہے وہ زراعت ہے آفٹر ریٹائرمنٹ. تو میں خود فیل کرتا ہوں کہ کاسٹ آف ان پٹس اتنی بڑھ گئی ہیں کہ کسان کے لیے منافع بخش زراعت کرنا مشکل ہو گیا. آپ نے ڈیزل کی پرائس کل پھر بڑھا دی، کو شامل کر لوں آپ نے 5600 ایک بات کہنے لگا، پچھلے 20 سال میں کبھی کہ ڈیمز پہلی دفعہ اتنے سالوں بعد کبھی ڈی اے پی 5600 پر ایک 50 kg بیگ نہیں گیا. جی کرن صاحب، اب آپ بتائیے کہ جو بجٹ حکومت نے پیش کیا ہے، جس طرح بریگیڈ صاحب نے لاسٹ کمپیریزن تو کیا ڈاکٹر صاحب نے، لیکن بریگیڈ صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ فرٹیلائزر مہنگا ہے اور بڑا مشکل ہو گیا. سب کچھ فرٹیلائزر، بیج، کھاد، وہ بھی ذمہ دار کرتے پوچھ رہے تھے. ڈیزل، ایوری تھنگ از بیونڈ یور کیپیبلٹی. جی کرن صاحب، دیکھیے 2-3 چیزیں میں آپ سے عرض کروں. بہت ساری میں نے باتیں بھی سنی ہیں. دیکھیں پہلی بات شروع کرتے ہیں پی ٹی آئی سے، عثمان بزدار سے. اب کیونکہ بھی عمران خان کی ضد ہے، عثمان بزدار ول اسٹے ایز سچ چیف منسٹر. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے اگر اپنے آپ کو اسٹیبل کرنا ہے تو ان کی گرپ جو ہے ایڈمنسٹریٹولی بڑی اسٹرانگ ہونی ضروری ہے. اور یہ جو بیوروکریسی پنجاب کے اندر کام کر رہی ہے ان کو بڑا سختی سے، بڑا سیریسلی انہوں نے اس طریقے سے مولڈ کرنا ہے کہ وہ جو پبلک کو سرو کرنے والے پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر وہ کام کر سکے. دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. آپ یقین مانیں، آج میں دن میں بھاولپور میں میرے ایک دوست ہیں، ان سے میں بات کر رہا تھا. دس پنجاب گورنمنٹ از ڈوئنگ ونڈرفل فار دی سدرن پنجاب. یہ وہ سدرن پنجاب ہے جس کو 70-71 سال تک ہم نے بالکل اگنور کیے رکھا. اینڈ دے آر ڈوئنگ ٹرمینڈس ایکچولی ناٹ اونلی ان بھاولپور بلکہ انٹائر سدرن پنجاب کے اندر. اینڈ آئی تھنک فار دس پی ٹی آئی گورنمنٹ مسٹ بی اپریشیٹڈ. دوسرا، اس بجٹ کے اندر آپ یہ دیکھ لیں 100 بلین روپیز انہوں نے صرف رکھے ہیں ڈیمز کے لیے. آپ اس کے کمپیریزن کریں نا اس سے پچھلی حکومتوں کا. اگر آپ کو یاد ہو، ورلڈ بینک نے کہا تھا کہ 2025 کے اندر تو پاکستان جو ہے وہ قحط سالی کا شکار ہو جائے گا ایز پر ایز واٹر از کنسرن. بٹ یہ آپ 2 ڈیم آگے آنے والے 2025 سے پہلے سچویشن ول بی انشاءاللہ مچ بیٹر. جہاں تک کھاد کی اور ان ساری چیزوں کا تعلق ہے، یس میں خود بھی ایگریکلچر سے وابستہ ہوں. ایک تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کھاد کی قیمتیں آلموسٹ وہی ہیں جو کہ تھیں اس سے پہلے نون لیگ کی گورنمنٹ کے اندر، یا ایون فار دیٹ میٹر پیپلز پارٹی کے اندر، کوئی تھوڑا بہت 5-10% کا فرق ہوگا. لیکن ہمیں تھوڑا سا گورنمنٹ کو یہ الاؤنس ضرور دیجیے
कि गंदम की कीमत तो हम 1200 रुपए किसान फेंका करते थे, 1200 रुपए मन, और आज 1800-1900 रुपए मन पे लोग उठाने के लिए तैयार है। मैं कर रहा हूँ, मेरे हाथ डूबे हुए एग्रीकल्चर। जी कल से बात करें आप। मैं अपने हाथ से खाद अच्छा, फेंकता और हूँ, जो हाथ से दूसरी चीज़ बात फेंकता हूँ। दूसरी बात एक लिहाज से आती है, इस गवर्नमेंट ने चीजों को बैलेंस करने की पुराने कोशिश फौजी की बूट है। पहन के। बिल्कुल, और 10% का राइज दिया, इससे ज्यादा वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब नहीं मानते, वो कहते हैं कि मैं तो खुद खाद बकायदा, लेकिन ब्रिगेडियर साहब सवाल का मेरा भी ले जी, लें, जी। मुझे बताइए पहले गंदम जो 1 एकड़ से कितनी निकलती थी, रेट क्या है, अगर 2 बोरियां महंगी खरीदते हैं तो सारा इकट्ठा पैसा करके कहाँ लेके जा रहा है? लास्ट जो गंदम की प्राइस सर, मैं एक आपसे अर्ज करूं, चाहे आप जैसा भी कह लें। लास्ट लाइन मैं एक आपसे अर्ज करूं, मैं आज सरगोदा के अंदर मौजूद था, मैंने वहां पर किसानों को जिस तरीके से देखा है, दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड, जो कि सपोर्ट प्राइसेस बढ़ाई हैं, गंदम की बंदे मुझे भी मिल जाएंगे, मैं भी आपकी वैन लेके जाता हूं, मैं आपको ऐसे किसान मिला दूंगा जो कहेंगे कि हम बर्बाद हो गए। लेकिन फैक्ट जो है वो फैक्ट है। 2017 के अंदर डीएपी की प्राइस जो थी उस पर सब्सिडी थी, 500 रुपीज से ज्यादा सब्सिडी थी, और वो किसान को 2900 पे भी मिली, और जब बहुत महंगी हुई तो 3600 पे गई। आज 5600 है। 36 से जब कोई चीज 56 जाती है तो ये क्या 10% इंक्रीज है? दिस इज मोर देन 50% या ऑलमोस्ट 50% रेट बढ़ गया। देखे ना, 36 से 56 चली गई, तो इंक्रीज की परसेंटेज आप निकाल चलो जी रिजवाना जवाब दीजिए फिर आप लास्ट। इसी तरह डीजल की कॉस्ट है, इसी तरह लेबर की कॉस्ट है। मजदूर जो पहले आपसे 500 रुपए लेकर दिन में काम करता था, आज वो 900 रुपीज मांगता है। तो आपने तो किसान का गला घूंट दिया वर्चुअली, एंड योर इकोनॉमी। की बात डॉक्टर साहब कहते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब को पता है कि 62% पंजाब है और यहाँ की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। इस बजट में हमारी पहली प्रायोरिटी ज़राअत और किसान थे, और आप देखिए कि किसानों को पिछले 3 सालों से टाइम से पैसे भी मिले हैं, और बाकी उनको जितना फैसिलिटेट किया गया और जिनको सहूलतें दी गई हैं, आज यही वजह है कि हमारी बम्पर क्रॉप्स हुई हैं, क्योंकि हमने उनको वो सहूलतें और वो उनको फैसिलिटेशन दी है। ये और ज़राअत के शोबे को पता लग जाएगा जी कितनी बम्पर है। नहीं तो बम्पर हुई है क्रॉप्स जो देखिए आपको बता जो मैं ओवरऑल जो हमारे पास ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, ग्रोथ हुई है, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, ग्रोथ हुई है, पॉवर्टी ओरिएंटेड नहीं है। हमारे पास वक्त की कमी हमेशा मद्देनजर रहती है, और आपने हमारे पैनल की सारी बातें सुनी, आप फैसला कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का मुस्तकबिल तो बहुत ही रोशन है। सियासतदान को गौर करना चाहिए कि मुल्क की हालात बैरूनी भी हमारे उतने अच्छे नहीं हैं, मिलजुल के काम करें, वरना कोई हादसा भी हो सकता है। अपना और अहले खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।